الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين. ناظرین اکرام، السلام علیکم. آج ہم المغنی کی پانچویں نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. المغنی فقہ اسلامی کی معروف کتاب ہے جو کہ امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ آج ہم آپ کو باقاعدہ طور پر المغنی کا جو پہلا باب ہے کتاب الطہارہ، وہاں سے آغاز کریں گے. لیکن غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم فقہ کی کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ علم فقہ ہے کیا. ایک تو غور سے سن لیں کہ لفظ فقہ، فا قاف ہا، فقہ ہے، فرقہ نہیں سمجھ لینا ہے. یہ فقہ ہے، علم فقہ. جیسے ہمارے اردو زبان میں فقہ کہہ دیتے ہیں، زبانی میں عام طور پر، اصل میں یہ ہے فقہ. اور معروف جو ہمارے یہاں ہے وہ فقہ بولتے ہیں. کاف کے اوپر زبر بن جاتا ہے ایسے، حالانکہ کاف کے اوپر زبر نہیں ہے، جزم ہے. تو بہر کیف علم فقہ یہ بہت ہی ایک بلند پایا علم ہے. اسلامی علوم میں قرآن و سنت کے بعد تیسرا درجہ علم فقہ کا ہے. اور علم فقہ اس اعتبار سے بھی بلند پایا علم ہے کہ یہ قرآن و سنت کی ہی تشریحات پر مبنی ہے. فقہ کا لغوی مطلب ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنا، جیسے دوسرے لفظوں میں دانائی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی فقہ کا مطلب اصل میں دانائی ہے، دانش مندی ہے. یعنی یہ اصل میں قرآن و سنت کی انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ ہے. خاص طور پر جو قرآن و سنت میں احکام سے متعلق نصوص ہیں، ان کا جو فہم ہے، انٹلیکچوئل فہم، اسے یعنی جو اس کی انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ ہے، اسے علم فقہ یا انگلش میں جورسپروڈنس کہتے ہیں. یہ تو اس کا لغوی معنی اور اس کا جو اردو ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، انگلش ترجمہ. البتہ علم فقہ کی باقاعدہ ایک کہہ لیں کہ جامع و معنی تعریف علماء ہمارے کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں کہ العلم بالاحکام الشریعۃ العملیۃ من ادلتہ التفصیلیہ، یعنی شریعت کے عملی احکام کا تفصیلی دلائل کے ساتھ علم حاصل کرنا علم فقہ کہلاتا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ احکام شرعیہ جو کہ قرآن و سنت میں اصل میں کہہ لے کہ منحصر ہیں. قرآن اور سنت میں جو شرعی احکام وارد ہوئے ہیں ان کو سمجھنا، ان سے مسائل اخذ کرنا، ان سے نتائج اخذ کرنا، ان سے اپنی عملی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرنا، اس کا نام علم فقہ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ من ادلتہ تفصیلیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو مسائل اخذ کرتے ہیں قرآن و سنت سے، یہ قرآن و سنت کے بنیادی دلائل کی وجہ سے کرتے ہیں. یعنی ان مسائل کا اصل انحصار قرآن و سنت کے نصوص پر ہے، قرآن کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہے. تو قرآن و سنت کا جو فہم حاصل کرنا ہے،
تفصیل کے ساتھ، تفصیلی دلائل کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ جو علمی احکام ہیں، عملی احکام ہے، سوری، عملی احکام یعنی عمل سے متعلق، انسان صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک 20 کام کرتا ہے، اور ان میں سے ہر کام کے لیے شریعت نے رہنمائی فراہم کی ہے۔ تو شرعی احکام جو ہیں، انسانی افعال کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں، شریعت نے جو رہنمائی فراہم کی ہے، اس کو تفصیل سے سمجھنا، اس کی تفصیلات جاننا، اس کی باریک بینی سے اس کا تجزیہ کرنا، ان سب چیزوں کا جو کہہ لو کہ عنوان ہے وہ علم فقہ ہے۔ تو علم فقہ جو ہے یہ قرآن و سنت کے سوا، اس قرآن و سنت کے فہم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگ علم فقہ کے حوالے سے اس ناواقفیت کی بنیاد پر اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو اقوال رجال کا نام ہے۔ ہرگز نہیں، علم فقہ اقوال رجال کا نام نہیں ہے۔ یہ کسی کو غلط فہمی ہے یا کوئی جان بوجھ کے مغالطہ پیدا کرنا چاہتا ہے علم فقہ کے بارے میں۔ علم فقہ تو یہ اقوال رجال کا نہیں بلکہ قرآن و سنت کے دلائل جاننے کا نام ہے۔ قرآن و سنت سے احکام اخذ کرنے کا نام علم فقہ ہے۔ ہاں، ہر علم کی طرح جو علم کے ماہرین ہوتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے جو ماہرین ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، اپنی پوری زندگیاں وقف کی ہیں، ان سے رہنمائی ضرور ہم لیتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کی آیات کو، قرآن کی آیات کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور آپ کے جو مبارک افعال ہیں، مبارک سنتیں ہیں، ان سے انہوں نے احکام کو کیسے اخذ کیا ہے، ہم ان سے رہنمائی ضرور لیتے ہیں، ائمہ کرام سے، ائمہ مجتہدین سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی کہہ لیں کہ دلائل کی بجائے اندھی تقلید کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے دلائل جاننے کا نام ہی علم فقہ ہے، اندھی تقلید کا نام علم فقہ نہیں ہے۔ اندھی تقلید کو کسی جو ہے امام مطلق نے، کسی امام مجتہد مطلق نے اندھی تقلید کو فقہ سے تعبیر نہیں کیا۔ یہ جو فقہ کے متون لکھے جاتے ہیں، یہ صرف آسانی سے یاد کرنے کے لیے مسائل کو، اور آسانی سے جو ہے ان کو کہہ لیں کہ ذہن نشین کرنے کے لیے متون لکھے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کے دلائل جاننے سے جو ہے امت کو فراغت مل گئی ہے اور امت کو اب ان کے دلائل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ ایک مختصر سا متن یاد کریں اور باقی قرآن سنت کو معاذ اللہ جو ہے سائڈ پہ رکھ دیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے احکام جاننے کا نام ہی علم فقہ ہے۔ ان سے مسائل اخذ کرنا، ان سے باریک بینی سے ان کا تجزیہ کرنا اور ان کے نتائج سے اپنے عمل کو سنوارنا جو ہے، اسی کا نام علم فقہ ہے۔ تو علم فقہ کی اس تعریف کے بعد جو ہے شاید ایک مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان احکام کی جو تفصیل ہے وہ احادیث میں موجود ہے کہ صلاۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے آپ نے کیا احکام جاری فرمائے۔ اب ان احکام کو سمجھنا، دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، کہہ لیں کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے کسی تعقل و تفکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جان لیں کہ یہ بہت ہی بڑا ایک قرآن پر اور سنت پر بہتان ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟
کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہم صمم و عمیانا، تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان آیات پر نہیں گرتے بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الحشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. تو یہ جو اللہ کی آیات ہیں یعنی قرآن حکیم کی شکل میں اور اس کی تشریحات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کی شکل میں، ان کے آپ سر فرامین کی شکل میں، تو ان کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے، تفکر کرنا ضروری ہے، تدبر کرنا ضروری ہے. ان پر تفکر کیے بغیر، تدبر کیے بغیر ان سے تمام نتائج حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یعنی جسے ہم جدید زبان میں کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ جب تک کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے ہیں اس وقت تک آپ قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل نہیں کر سکتے. علم فقہ جو ہے وہ اصل میں قرآن و سنت کا جو علم ہے اس پر کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے اس کو حاصل کرنا ہے، ریزننگ کے ذریعے، تعقل کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے. قرآن و سنت کے احکام پر تفکر، تدبر، تعقل، اس کا نام علم فقہ ہے. اب کسی کو معاذ اللہ اس سے تکلیف ہوتی ہے تو کسی کو علم فقہ کے نام سے چیڑ ہوتی ہے تو وہ چیڑا کرے. ہم نے تو قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرنا ہے، ہم نے تو قرآن کے حکم کو ماننا ہے کہ قرآن کی آیات پر تفکر کریں، تدبر کریں، تعقل کریں. ہم نے تو اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی تفکر، تدبر اور تعقل کے نتیجے میں جو علم وجود میں آتا ہے اس کا نام علم فقہ ہے. اب اس کو تھوڑی سی میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ آخر تعقل، تفکر اور تدبر کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے. کہ جب قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو اسے سمجھے. یہ جو قرآن کو آسان کیا گیا ہے تذکیر کے لیے کیا گیا ہے، لعلہم یتذکرون کے لیے کیا گیا ہے، تذکیر کے لیے. کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 مقامات پر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کوئی ہے دیکھیے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، للذکر، تذکیر کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں تذکیر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے. آسان جو تذکیر کے درجہ میں ہے، آسانی ہے، وہ کس لیے ہے کہ تاکہ یہ تفکر کریں، پھر بھی غور و فکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ظاہر کو بالکل عام فہم واقعات ہیں، ان سے عام آدمی بھی آسانی سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. قرآن حکیم میں جو آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے بھی عام آدمی آسانی سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. لیکن قرآن کا ایک درجہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ہم نے یہ جو آیات بیان کی ہیں، یہ جو مثال بیان کی ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ نشانی ہیں جن کو صرف اور صرف عقل والے، علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں. سمجھ والے، علم والے، صاحب علم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. فَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ نہیں سمجھ سکتے ان کو مگر وہی جو علم والے ہیں. یعنی قرآن کی آیات کے درجات ہیں. قرآن کی سمجھنے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس سے تذکیر حاصل کی جائے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس پہ تدبر کیا جائے، اور تیسرا درجہ ہے کہ اس پہ تفقہ پیدا کیا جائے. یہ تفقہ جو ہے اصل میں یہ تعقل اور تدبر کے ذریعے میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کے پاس بنیادی علوم کا ذخیرہ ہو، انسان بنیادی علوم جانتا ہو،
تو پھر انسان علم فقہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، پھر قرآن کے اس درجے تک پہنچتا ہے، قرآن اور سنت کے علم کے اس درجے تک پہنچتا ہے جو دوسروں کو رہنمائی کر سکے انسان۔ ایک ہے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا، ایک ہے دوسروں کی رہنمائی کرنا۔ تو ان دونوں مقامات میں، ان دونوں درجات میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تذکیر کے لیے قرآن آسان ہے، تذکیر کے لیے احادیث بھی آسان ہے، لیکن جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں، احکام کی بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر اور تدبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ پھر ایسی بات نہیں ہوتی کہ 2+2=4 کی طرح بس آسان سی بات ہو جائے، پھر تو بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں صرف نماز کے احکام ہی نہیں ہے، بلکہ فرائض جنہیں ہم وراثت کے احکام کہتے ہیں، وراثت کے احکام بھی ہیں۔ اب وراثت کے احکام بہت تفصیل سے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر اور تدبر کرنا پڑتا ہے۔ علم حساب میں مہارت چاہیے اس کے لیے، علم حساب میں مہارت کے بغیر، علم ریاضی میں مہارت کے بغیر، یعنی میتھمیٹکس میں مہارت کے بغیر آپ علم الفرائض یعنی کہ جو علم وراثت ہے، وراثت کا علم ہے، وہ حاصل نہیں کر سکتے، نہ اس کو آپ پراپرلی سمجھ سکتے۔ اسی طرح قرآن میں مثلا زکوٰۃ کی بات کر لیں، ہمارے ہاں عام طور پر زکوٰۃ کو سمجھا جاتا ہے کہ صرف پیسوں کی ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ، قرآن میں زکوٰۃ کا ہے، بس پیسے دے دو معاملہ ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ صرف نقدی پر نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ جانوروں پر بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ اونٹوں پر بھی ہے، گایوں پر بھی ہے، بھیڑ بکریوں پر بھی ہے، زکوٰۃ جو جسے عشر کہتے ہیں ہم، وہ فصلوں پر بھی ہے۔ ان کی تفاصیل بڑی دقیق قسم کی ہے، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ دقت نظر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو عزیز ارحمن، یہ اسی طرح کے یہ تو چند مثالیں ہیں موٹی موٹی، تاکہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے کہ علم فقہ کی ضرورت کیوں پیش آتی، یعنی یہ علم فقہ جو منکر ہیں وہ عام طور پر ایسے ہی کہتے ہیں کہ علم فقہ کی ضرورت کیا ہے، قرآن سنت ہمارے پاس موجود ہے، بس براہ راست اسی سے علم حاصل کریں۔ اسی کا علم ہے کہ قرآن سنت ہی کے علم کا نام تو علم فقہ ہے۔ اب ایک اور اس کی مثال سمجھیے کہ ایک ہے پاکستان کا آئین، جیسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں، وہ ایک مختصر سی کتاب ہے، اور ایک ہے پاکستان کا لا۔ اب لا جو ہے وہ بہت سے شعبوں میں تقسیم ہے، کرمنل لاز بھی ہیں اور سول لاز بھی ہیں، فیملی لاز بھی ہیں، کانٹیکٹ لاز بھی ہیں، تو اس طرح آگے لاز کی مختلف اقسام ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں تو وہ یوں سمجھو کہ وہ ہمارا آئین ہے، اسلام کا دستور ہے، آئین ہے، اور جو علم فقہ ہے اسی کی تشریحات ہیں، اسی آئین کی تشریحات ہیں جو کہ مختلف کہہ لے کے قوانین کی شکل میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اب کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب البیوع، اور اسی طرح کتاب الدیات، تو یہ سارے آگے ابواب ہیں، لاز ہیں جو کہ علم فقہ کا حصہ ہیں۔ اخذ کہاں سے کیے گئے ہیں؟ قرآن اور سنت سے، قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں، آثار صحابہ سے اخذ کیے گئے ہیں، اہل بیت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجیے اس بات کو اچھی طرح کہ علم فقہ کے بارے میں جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اقوال الرجال ہیں، صرف ائمہ کے اقوال کا نام جو ہے وہ علم فقہ ہے، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے علم کا نام، اس فہم کا نام، کی سمجھ بوجھ کا نام ہی علم فقہ ہے۔ تو عزیزان من، یہ میں نے علم فقہ کا آپ کو مختصر تعارف کرایا ہے۔ علم فقہ تو ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کا وجود میں آ گیا تھا، کہ جب
قرآن و سنت سے احکام اخذ کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ براہ راست خود حکم فرماتے تھے، ارشادات فرماتے تھے، حکم جاری فرماتے تھے۔ البتہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت سے تو وہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ میں موجود تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام وہ بھی تھے کہ جو مدینہ میں موجود نہیں ہوتے تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے امیر بنا کر اپنی جانب سے مختلف علاقوں کا جو امیر یا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ جیسے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پہلے یمن کا امیر بنا کر بھیجا، ان کے بعد جو ہے امام علی علیہ السلام کو جو ہے یمن کا امیر بنا کر بھیجا۔ اسی طرح اور دوسرے علاقوں میں آپ نے اپنے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اسی طرح امام ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے علماء ان صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں اپنا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو اب وہ وہاں پر جب ان کو مسائل پیش آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس کی مثال جو ہے واضح مثال ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے پوچھا کہ اے معاذ، میں تمہیں یمن کی طرف بھیج رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم جو امور کا فیصلہ کیسے کرو گے، مسائل کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن سنت سے جو ہے وہ اخذ کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قرآن سنت میں کوئی حکم موجود نہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں براہ راست ذکر نہ ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اتحدوا برأیی، کہ پھر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک رائے قائم کروں گا اور اس رائے پر عمل کروں گا۔ اب یہ جو رائے قائم کرنا ہے قرآن سنت کی روشنی میں، قرآن سنت کی بنیاد پر، قرآن سنت کے احکام کی بنیاد پر، یہ بھی علم فقہ کا نام ہے۔ اور یہ وہ اقوال الرجال ہیں جن سے جو ہے علم فقہ کے دشمنوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اجتہاد جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے کہ کلو صحابی مجتہدین، کلو صحابی مجتہدین، کہ ہر صحابی مجتہد ہے، ہر صحابی مجتہد ہے۔ تو صحابہ کرام تو مجتہد تھے، اجتہاد کرتے تھے، تو ان کے اتحاد کے نتیجے میں کچھ نتائج دخل ہوتے تھے، وہ ظاہر ہے ان صحابہ کے اقوال ہیں جنہیں ہم آثار صحابہ کہتے ہیں۔ تو وہ آثار صحابہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، بلکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک بلکہ کہنا چاہیے کہ آثار صحابہ بھی ہمارے نزدیک حجت ہیں اور دین کا ذریعہ ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھ کر، قرآن سنت کو سمجھ کر جو ہے یہ اپنے فتاویٰ پیش کیے ہیں، اپنے فتاویٰ جاری کیے ہیں۔ تو علم فقہ کی جو اساس ہے، جیسے کہ اب بات ہو گئی کہ ایک تو قرآن پر بات ہو، قرآن کی دلیل ہوتی ہے اس میں، دوسری دلیل سنت یعنی حدیث سے ہوتی ہے، تیسری دلیل آثار صحابہ سے ہوتی ہے، اور چوتھی جو دلیل ہے وہ قیاس، جسے اتحدوا برأیی کے نام سے امام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے سفیر کو، یعنی جس کو میں بھیج رہا ہوں امیر بنا کر، اس کی رائے کو حق کے ساتھ جو ہے موافق کر دیا ہے۔ تو قرآن، سنت، اجماع، یہ جو صحابہ کرام اجتہاد فرماتے تھے تو ان میں سے بہت سے امور ایسے بھی تھے جن پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، سب کا صحابہ کرام کی متفقہ رائے قائم ہوئی، تو اسے ہم اجماع کہتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ جو ہے وہ قیاس ہے۔ قیاس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اینالوجی، یعنی کہ ایک حکم جو ہے ایک آیت میں دیا گیا ہے تو اس سے اگر ملتا جلتا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس میں بھی وہی حکم جو ہے جاری کیا جائے گا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہی
فقہ کی بنیاد تو پڑ گئی تھی، علم فقہ کی بنیاد تو جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالات پوچھتے تھے اور پھر اس پر غور و فکر کرتے تھے، انہیں قید خاص کرتے تھے، تو یہ اصل میں علم فقہ کی ہی بنیاد تھی۔ تو علم فقہ جو ہے وہ اس میں مزید ترقی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ظاہر بات ہے کہ اب صحابہ کرام کے پاس قرآن و سنت کے سوا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ جن مسائل میں قرآن جب ان کو ایسے مسائل پیش آتے تھے کہ جو قرآن و سنت میں براہ راست مذکور نہیں تھے، تو اس بارے میں پھر وہ قیاس سے کام لیتے تھے، قیاس کرتے تھے، یعنی عقل سے کام لیتے تھے۔ اس وقت ویسے تو سارا عملی پروسیس ہی عقل سے کام لینے کا ہے یہ علم فقہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان مسائل کے دریافت کرنا کہ جو قرآن میں براہ راست بیان نہیں کیے گئے، اس کے لیے کیوں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ تعقل تدبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مختلف جو ائمہ کرام ہیں، جو کہہ لو کہ جنہوں نے امت میں عظیم مقام پیدا فرمایا، اس صحابہ کرام میں بھی سب صحابہ کا علم ظاہر برابر نہیں ہے، ان میں 10 صحابہ کرام جو ہیں چوٹی کے صحابہ ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے ان میں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور ان کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدنا عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے مطلب عام صحابہ کے نسبت جو ہے وہ ان کا علمی مقام و مرتبہ زیادہ تھا، ان کا علم زیادہ تھا، ان کا علم و فضل زیادہ تھا۔ تو بہرکیف اسی طرح ظاہر بعض کے علماء میں بھی جو تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں، ان میں بھی تمام لوگوں کا علم برابر نہیں ہوتا تھا، تو ان میں بھی تفاوت پایا جاتا تھا، اور حسب حفظ مراتب ان میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو ان میں علم و حکمت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اہل بیت میں چلا ہے، جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی آل علی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، ان میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے علم و حکمت کا جو ہے ایک بہت کہہ لیں کہ جلیل القدر سلسلہ چلا۔ اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ دوسروں سے کوئی الگ تھلگ نظام تھا یا کوئی خفیہ نظام تھا، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے صحابہ کے پاس جو علم تھا اسی علم سے ملتا جلتا علم تھا یہ، لیکن کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی علیہ السلام کو کے بارے میں فرمایا تھا کہ انا دار الحکمہ والی بابوہا، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ انا باب العلم، انا دار انا بیت العلم والی بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علم کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کی اولاد میں علم کا جو سلسلہ چلا وہ بہت ہی بلند قدر اور بلند شان ہے، جس کی اتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ تو ان کے علاوہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو غیر اہل بیت تھے، یعنی تابعین دوسرے اور اتباع تابعین، انہوں نے بھی دوسرے صحابہ کرام سے بھی اور اہل بیت سے بھی قصد فیض کیا تھا، اور ان میں بھی بڑے بلند شان بلند مرتبہ لوگ جو ہیں وہ کہہ لے کے ظاہر ہوئے، جیسے امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جو کہ امام عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام اکرمہ اور امام بہت سے جو دوسرے جنہیں صحابہ سے قصد فیض کیا ہے، جیسے کیا کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں،
اور جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جیسے امام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے صحابہ کے شاگرد۔ اچھا، ان کے علاوہ جو بعد میں جو زیادہ نمایاں ہوئے ہیں، یہ اسی طرح نسل در نسل جو ہے علم فقہ جو ہے چلتا رہا، تو ان میں 5 جو ائمہ ہیں، 5 ائمہ، وہ میں تو ان 5 کو اہل سنت میں ہی سمجھتا ہوں، اہل سنت میں ہی شمار کرتا ہوں۔ تو یہ 5 علماء جو ہیں وہ اہل سنت کے چوٹی کے علماء ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلے ہیں، جو زمانی ترتیب کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، زمانی ترتیب کے اعتبار سے جو سب سے پہلے امام ہیں وہ ہیں امام زید بن علی علیہ السلام۔ یہ امام زید بن علی جو ہیں، یہ امام علی بن حسین، جنہیں امام زین العابدین کے نام سے ہم جانتے ہیں علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں امام زید بن علی علیہ السلام۔ تو امام زید بن علی جو ہیں، انہوں نے 122 ہجری میں یہ شہید ہوئے ہیں، 122 ہجری میں شہید ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا زمانہ پایا ہے۔ تو امام زید بن علی علیہ السلام کے بارے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول سیر اعلام النبلا، جو کہ امام ذہبی کی تصنیف ہے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، تو سیر اعلام النبلا میں امام زید بن علی علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول منقول ہے کہ اس وقت تک امت میں سب سے بڑے فقیہ امام زید بن علی ہیں، یعنی اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جن لوگوں کو پایا، یعنی کہ جو اس وقت زندہ تھے جس وقت انہوں نے یہ قول ادا فرمایا، اس زمانے میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو زندہ موجود ہیں لوگ، ان میں سب سے زیادہ فقیہ، سب سے بڑے فقیہ، یعنی فقہ کے سب سے بڑے امام زید بن علی علیہ السلام۔ اب عجیب سا جو ہے وہ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں تعصب پایا جاتا ہے، وہ امام زید بن علی علیہ السلام کو معاذ اللہ اہل تشیع کا امام قرار دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو امام علی علیہ السلام ہیں، امام حسن حسین علیہ السلام ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام باقر علیہ السلام ہیں، امام زید بن علی ہیں، امام جعفر صادق ہیں، اور آگے ان کی اولاد ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام جو ہے تقی ہیں، نقی ہیں۔ تو یہ جو سارے ائمہ کرام ہیں، یہ اہل بیت کے امام تو ضرور ہیں، لیکن یہ اہل سنت کے امام پہلے ہیں۔ ان کو اہل تشیع کے امام قرار دے کر یہ بابر کرانا کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے۔ اہل سنت میں سے کوئی جاہل ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ جو جن ائمہ اکرام کو میں نے نام لیے ہیں اہل بیت کے، ان سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اہل سنت میں داخل نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کے اصل امام ہیں۔ یار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہی تو فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، نہیں ہوگی، ایک میری کتاب، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسرے میری اطرت یعنی اہل بیت ہے۔ اور ان اطرت میں سے اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام بنو ہاشم کے جو مومنین ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں اہل بیت عامہ ہیں۔ اہل بیت خاصہ جو ہیں وہ اہل بیت ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں چھپایا تھا، یعنی امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام۔
یہ جو ہیں اہل بیت خاصہ ہیں، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن جہاں جو خصوصیت کے ساتھ، جن کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جن کے ساتھ خصوصی طور پر علمی جو ہے نسبت کرنے کا حکم ملا ہے ہمیں، وہ یہ ائمہ اہل بیت ہیں جن کا میں نے جو ہے پہلے ذکر کیا ہے۔ تو ائمہ اہل بیت کی دوسرے ائمہ جن کے جو ہمارے ائمہ اربع ہیں، وہ بھی ائمہ اہل بیت کی قدم بوسی فرماتے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ یہ چاروں جو ہمارے ائمہ ہیں، یہ کسی نہ کسی امام اہل بیت کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جنہیں امام اعظم کہتے ہیں ہم، انہوں نے تو امام زید بن علی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کی تھی، اور ان سے قصد فیض بھی کیا آپ نے، امام جعفر صادق سے بھی قصد فیض کیا انہوں نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ تو ہمارے جو پہلے درجے پر جو امام ہیں وہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ جو ائمہ اربع ہیں ان کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات بعض لوگوں کو بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے مقابلے میں ائمہ اربع کا پہلے مقام و مرتبہ کم ہے، اور ائمہ اہل بیت کا مرتبہ زیادہ ہے۔ بہرکیف یہ امام زید بن علی علیہ السلام جو ہیں، 122 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، مطلب شہید ہوئے یہ، اور نہایت بلند پایا جو ہے عالم دین تھے۔ امام جعفر صادق کا قول میں ذکر کر رہا تھا علیہ السلام، کہ انہوں نے فرمایا کہ امام ابن علی یعنی زید بن علی ہیں علیہ السلام، وہ کتاب یعنی قرآن حکیم کے بھی ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، اور دین کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے امام فقیہ ہیں، سب سے بڑے امام مجتہد ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے، ان کے بعد امام زید بن علی علیہ السلام کے بعد جو ہے ہم امام ابو حنیفہ کی باری آتی ہے، یعنی زمانی ترتیب میں بات کر رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں، ان کا جو سن وفات ہے وہ 150 ہجری ہے، یعنی امام زید علیہ السلام کے تقریباً 28 سال بعد جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وفات پائی۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے، اور آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، وہیں آپ نے جو ہے زیادہ جو ہے اپنا زمانہ گزارا، اور یہیں سے آپ کی فقہ جو ہے وہ پورے عراق میں اور پھر پورے عالم اسلام میں پھیلی۔ تو جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی دین کے لیے، انہوں نے بھی وقت کے حکمرانوں کا جبر برداشت کیا، اور اس کے لیے قربان جو ہے کوڑے کھائے، اپنے جیل میں جو ہے جیل سے آپ کا جنازہ نکلا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے، ان کی نسبت سے فقہ حنفی کہلاتی ہے، فقہ حنفی۔ امام ابو حنیفہ کی طرف جو فقہ کا نسبت ہے وہ فقہ حنفی ہے کہلاتی ہے۔ اس طرح امام ان کے بعد جو زمانی ترتیب سے آتے ہیں، امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، بلکہ وہ مدینہ منورہ سے ان کو اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر جانا پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ حج کے علاوہ آپ کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے، حج کرنے کے علاوہ۔ آپ کہتے تھے کہ میری دعا ہے کہ میری وفات جو ہے یہیں مدینہ منورہ میں، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ مدینہ سے باہر نہ جائیں، تاکہ ان کی وہ جو وفات ہے مدینہ سے باہر نہ ہو۔ تو امام مالک بن انس رحمہ اللہ بھی بہت بلند پایا امام ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، فقہ اگرچہ بنیادی طور پر حدیث کی کتاب ہے، لیکن اس میں فقہی ابواب بھی قائم کیے گئے ہیں، فقہی ابواب کی بنیاد پر تقسیم کی گئی ہے، تو اس ایک اعتبار سے وہ علم فقہ کی بھی کتاب ہے۔ 179 ہجری میں آپ نے وفات پائی امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے۔ اور امام مالک کے بعد جو ترتیب زمانی کے اعتبار سے آتے ہیں، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔
امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی کا تعلق مکہ سے تھا، اور یہ بھی بنو ہاشم بنو مطلب میں سے ہیں۔ بنو مطلب جو ہیں یہ جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی یعنی ہاشمی کہلاتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ اور امام شافعی کے بعد زمانی ترتیب سے امام شافعی کی جو تاریخ وفات ہے وہ 204 ہجری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ امام ابو حنیفہ امام زید بن علی کے شاگرد ہیں، اور امام مالک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ تو یہ لڑی چلی آ رہی ہے۔ یہ بھی کہہ لو کہ اہل بیت کا ہی کہہ لو کہ ہمارے پاس ایک ثمرہ ہے، اہل بیت کے علم کا ہی ایک دریا ہے جو کہ ان ائمہ اربعہ کی شکل میں جو ہے وہ وجود میں آیا۔ انہوں نے بھی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں امام جعفر صادق اور امام زید بن علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تو ان کے توسط سے جو ہے جو علم کی لڑی چلی ہے، یہ امام ابو حنیفہ سے امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل، تو یہ بھی جو ہے کہہ لو کہ اہل بیت کا صدقہ ہے، اہل بیت کے علم کا ہی اہل بیت کے علم کی ایک شاخ ہے۔ تو اس کو اہل بیت کے علم سے کچھ جدا نہیں ماننا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ائمہ اربعہ کا جو علم ہے یا ائمہ اربعہ کا جو مسالک ہیں یا ان کی جو فقہ ہے وہ اہل بیت کی فقہ سے کچھ جداگانہ فقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین علم فقہ کا ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ائمہ اربعہ کا مختصر سا تعارف پیش کیا ہے۔ امام زید بن علی علیہ السلام کا میں نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بدعت پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو اہل تشیع میں سے قرار دے کر جو ہے ان کے مسلک کو بھی سنت میں سے خارج کر دیا گیا ہے، اہل سنت کے میں سے خارج کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ زیدی مسلک بنیادی طور پر اہل سنت کا مسلک ہے۔ بہت سے لوگ میرے اس بات سے اختلاف کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ جو زیدی اصول فقہ ہیں وہ بھی اہل سنت کے جو باقی چاروں ائمہ اربعہ ہیں ان سے ملتے جلتے ہی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو جعفری فقہ ہے اس کے جو اصول و قواعد ہیں وہ ائمہ اربعہ کے اصول و قواعد سے مختلف ہیں، کیونکہ وہ صرف اس حدیث کو مانتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کے توسط سے ان کو ملی ہو، اس کے سوا وہ کسی اور حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے جو بعد میں جو اپنے آپ کو فقہ جعفری سے منسوب کرتے ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، امام جعفر صادق کی بات نہیں کر رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تو ظاہر ہے وہ تمام صحابہ کرام سے حدیث لیتے تھے، تمام صحابہ کرام کے علم کی قدر کرتے تھے، تمام صحابہ کرام کی جو ہے وہ قدر و منزلت کو پہچانتے تھے۔ تو البتہ جو زیدی مسلک ہے وہ اس کو صرف اہل تشیع کا مسلک قرار دے کر اس سے کہہ لو کہ بے اتنائی برتنا، اس کی طرف التفات نہ کرنا نا انصافی ہے میرے خیال میں۔ بہر کیف تو اسی وجہ سے میں نے ذرا امام زید بن علی علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ اس لیے بھی کیا کیونکہ جو ائمہ اربعہ کا جو علم ہے، ائمہ اربعہ کا جو علم فقہ ہے وہ بھی اصل میں اہل بیت کا ہی صدقہ ہے، اہل بیت کی ہی دین ہے، ان کی ہی عطا ہے، ان کا ہی فیض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام ائمہ اکرام کی قبروں پر کروڑوں نعمت نازل فرمائے، جن کا ہم نے ذکر کیا یا ذکر نہیں کر سکے، ان تمام ائمہ اکرام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائے، جن کے صدقے ہم تک دین کا علم پہنچا ہے اور جن کے صدقے سے ہم
علم کا جو ہے عام علم شمع جلا رہے ہیں۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين۔